یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، التی، وہ کہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے، واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا، اور بھاگو دوڑو جلدی کرو تیزی کرو، الی مغفرۃ، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کے، عرض السماوات والارض، چوڑائی ہے اس کی آسمانوں اور زمین کے برابر، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، بیچ فراخی کے، خوشحالی کے، والضراء، اور تنگی کے، تکلیف کے، والقاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کریں کوئی بے حیائی، او ظلموا، یا ظلم، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، بخشش مانگتے ہیں واسطے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ، ولن یصروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، نہیں وہ مصر رہتے، علی ما فعلوا، اوپر اس کے کہ جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزا ہے ان کی، بدلہ ہے ان کا بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اندر ان کے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، ان کے ادوار، فسیروا فی الارض، پس سیر کرو بیچ زمین کے، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیوں کر ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے واسطے لوگوں کے، وہدی وموعظہ، اور ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے۔ گزشتہ رکوع میں غزوہ احد کے بالکل ابتدائی مرحلے کا اشارتاً ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے اس غزوہ احد کے واقعات کے تناظر میں غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ میں پرسوں عرض کر چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ غزوہ احد کے مختلف مراحل پر مسلمانوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور اس کے اسباب و عوامل پر بھی کچھ تجزیہ اور تبصرہ ہو چکا۔ اسی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، نہیں، تم ابھی اس واقعے کے ایک برس پیچھے پلٹ کر دیکھو، کس طرح اللہ نے مقام بدر پر تمہاری قلیل اور کمزور تر ہونے کے باوجود مدد فرمائی۔ آسمانوں سے پہلے 1000 فرشتوں کے نزول کا فیصلہ ہوا، پھر 3000 نازل کیے، پھر 5000 نازل کیے۔ اس ساری کارروائی میں تمہارے لیے خوشخبری و بشارت کا پہلو اور تمہارے قلوب کے لیے اطمینان فراہم کیا گیا ہے، لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا یا وہ مدد نہیں کرے گا، نہیں، اس نے مدد کی، وہ کرے۔ البتہ جن
حالات و واقعات سے تمہیں گزرنا پڑا، ان کے اندر زیادہ تر تمہاری کوتاہیوں کا بھی عمل درج ہے۔ صبر اور تقوی کا فقدان، یہ دو چیزیں بڑی نمایاں طور پر خامیوں کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ پرسوں اور اس سے ماقبل کے اسباب، دونوں اسباب میں صبر اور تقوی کی اہمیت کو بڑے سادے لیکن بڑے ہی برمحل موقع پر واضح کیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ایک اور سبب جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پہ نقصان کا سبب بنا، وہ مال و زر کی حرص اور طمع۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے مطابق اگر اس گھاٹی کو نہ چھوڑا جاتا تو یہ سانحہ کبھی رونما نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی، حکمت عملی سے انحراف کیا گیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور انہوں نے یہ گاٹی اور درہ اس لیے چھوڑا کہ میدان ہاتھ آ گیا ہے، باقی لوگ مال غنیمت اور اسباب فتح سمیٹنے میں مصروف ہیں، ہم کیوں پیچھے رہے؟ لہذا انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، ان کے سمجھانے کے باوجود قیاس کیا اور پیغمبر کے حکم کی مختلف تعویلات کی، یہ گھاٹی اور درہ چھوڑا اور وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں لگا۔ تو مال و زر کی ہوس، حرص اور طمع، یہ کمزوری بھی یہاں پر بہت بڑے خسارے اور نقصان کا سبب بنی۔ لہذا اللہ تعالی نے اسی مناسبت سے مال و زر کی حرص اور طمع کے بہت بڑے منبع سود کے کاروبار کی ابدی طور پر ممانعت فرمائی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انصار کے قبیلہ ثقیف اور یہود کے قبیلہ بنو نذیر، ان کے درمیان تجارتی نقطہ نظر سے بڑا قرب تھا اور بڑے گہرے تعلقات، یہاں تک کہ یہ لوگ کھلم کھلا ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر سود دیتے اور لیتے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے سے تجارتی اور مالی مفادات وابستہ ہو تو وہاں بہت ساری چیزیں کمزوریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہذا اللہ نے سود کو مطلقاً حرام قرار دے کر ان دونوں قبیلوں کے تعلقات کو توڑ دیا تاکہ ان کی قربتیں ختم ہو جائیں، اور انہوں نے جس نازک موقع پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس بنیادی جڑ کو ہی کاٹ دیا جائے۔ لہذا ان دو بنیادی اسباب کی بنا پر یہاں پر سود کے بارے میں اللہ نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس سے بعد آ جائے۔ اس کی کھلی حرمت اس کے بعد ہوئی، جو کہ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات میں تیسرے پارے میں پڑھ چکے تھے۔ یہ چونکہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت تک سود کی حرمت اس انداز میں نہیں ہوئی کہ جو پہلے ہو چکی، لیکن یہ پہلے مرحلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو واضح کیا اور فرمایا کہ یہ تم مت کھاؤ، مت لو، مت دو۔ آگے اس حکم کے اندر تشدد اور سختی پیدا ہوتی گئی، اور جو وقت گزرتا گیا قواعد سخت ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے کلی طور پہ فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے ہماری بار بار کی رکاوٹوں کے باوجود تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو۔ یہ ساری بات
وہاں گزر چکی اور اس پر دلائل قرآن کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں وہاں پر گزر چکی۔ تو یہ ہے ہمارے سبق کا ربط، کیونکہ پہلے بھی غزوہ احد کا ذکر، اس کے بعد بھی غزوہ احد کا ذکر، تو درمیان میں یہ اچانک سود کی ممانعت کچھ بے ربط سی بات لگتی ہے۔ اس لیے ربط کے لحاظ سے یہ دو بنیادی اسباب ہیں کہ جو اللہ نے پیش نگاہ رکھتے ہوئے یہاں سود کی ممانعت کے حکم کو وارد فرمایا۔ اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، نہ تم سود کھاؤ، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، اضعافا کسی چیز کو اس کے برابر کر دینا، اور مضاعفہ یہ اس کی یعنی تاکید کے لیے دگنے سے بھی دگنا، بڑھا چڑھا کر، بڑھ چڑھ کر، یہ اس کی صورت احادیث میں یہ آئی ہے کہ یہ قبائل، خاص کر یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، اس معاملے میں یعنی بڑی عالمی شہرت کا حامل تھا۔ دنیا سے کہیں بھی کسی کو سود نہ ملتا ہو تو اگلے کہتے ہیں بنو نذیر کے پاس جاؤ، خالی نہیں آؤ گے، وہاں سے مل جائے گا۔ اور اگر دنیا بھر کے سود خار اپنا مال واپس نہ لوٹا سکتے ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ گر بھی بنو نذیر کے پاس ہے، وہ اپنا مال بھی واپس لوٹانے کے ماہر ہیں۔ ہر لحاظ سے یعنی انہوں نے یہ سبق ما علیہ و ما لہو کے لحاظ سے ادبر کیا ہوا تھا، اور تمام تر گنوں اور فنون سے وہ آشنا۔ یہ ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ مثلا جی 100 روپے چاہیے، کتنی مدت؟ جی 6 مہینے کی مدت، ٹھیک ہے جی، پھر تم نے 6 مہینے کے بعد 200 روپیہ دینا ہوگا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، 100 اصل اور 100 سود، 6 مہینے، 6 مہینے کے بعد آگے بنیا صاحب جی نکالو ہمارا مال، 200 روپیہ۔ وہ کہتا ہے جی ابھی تو نہیں ہے، مجھے کچھ مہلت اور دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 مہینے کی اور مہلت دیتا ہوں، لیکن 9 مہینے کے بعد میں 400 روپیہ لوں گا۔ 9 مہینے گزرے، پھر تشریف لے آئے، جی لاؤ ہمارا مال نکالو، 400 روپیہ دو۔ وہ کہتا ہے جی ابھی تو نہیں، مجبوری ہے، فصل آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ مجھے 3 مہینے، ٹھیک ہے 3 مہینے کی اور مہلت دیتا ہوں، لیکن اب 800 روپیہ ہوگا۔ یعنی دگنا چگنا بڑھا چڑھا کر جو آپ مہلت مانگتے جائیں اللہ آپ کو بچائے۔ جو مہلت مانگنے والا مانگتا ہے، میں نے یہ کہہ دیا نا، آپ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو جو وہ شخص مہلت مانگتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہلت مل جائے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ چیز کہ جس پر ان کی نگاہ ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی قیمت پوری ہو جائے گی، وہ کہیں گے بابا اب یہ چیز ہماری ہو گئی، تم جانو اور تمہارا کام ہے۔ اس طرح یہ ظلم، ایک طرف حرص طمع، مال و زر کی طرف انتہائی والہانہ رغبت، اور جب دوسری طرف اس کے جواب میں نفرت پیدا ہوتی، اس کے جواب میں حسد اور بغض پیدا ہو، گویا طرفین ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہ کھاؤ تم سود اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم سود چھوڑ دو۔ واتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے اپنی ذات سے بھی ڈرایا اور آگ سے بھی ڈرایا، کیونکہ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاتے ہیں۔ بعض کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، چھوڑو اللہ، اور جب ڈنڈا سامنے آتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن ڈنڈے سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ڈرتے تو آگ سے ڈر جاؤ کم از کم۔ مانا یہ نکلا کہ جو آدمی اللہ کے اس حکم کے بعد بھی سود خاری سے باز نہیں آتا، اس کے لیے آگ ہے جہنم کی۔ فرمایا اللہ کی وہ آگ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا دو باتیں کہ نہیں باز آؤ گے تو آگ ہے، اور آگ میں میں مومنوں اور متقیوں کو نہیں ڈالا کرتا بلکہ کافروں کو ڈالا کرتا ہوں۔
تم کافر بن جاؤ گے اگر سود خواری سے باز نہیں آتے تو کفر کا ارتکاب کرو گے اور آگ کے اندر ڈالے جاؤ گے، لہذا آگ سے ڈر جاؤ اور کفر سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو حکم تمہیں اللہ دیتا اسے مان لو، جو اس کا رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اسے بھی مان لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر اللہ رحم فرمائے۔ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا یہی راستہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اور تابعداری کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور بھاگو دوڑو، سارعوا سرعت اختیار کرو، تیزی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، حرام کے مال کی طرف ہر وقت نہ بھاگتے رہو، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف آؤ، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ ہر وقت تمہارے ذہن پر یہی بات سوار ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح حلال حرام جائز ناجائز جمع کریں، مال دولت چھوڑو اس بات، اور بھی کرنے کے کام ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف اپنے رب کی بخشش کو تلاش کرو کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس عمل سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور کس طریق سے ہمیں اللہ کی جنت حاصل ہوتی ہے۔ مانا یہ کوشش کرو، اعمال صالحہ کرو اور اس جنت کی طرف رغبت کرو، عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین جتنا کل رقبہ کل حدود ہے، اتنی صرف جنت کی چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی اللہ ہی جانتا۔ کسی آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا حضرت اگر جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی تو زیادہ ہوگی، تو پھر وہ ہوگی کہاں؟ سوال پیدا وہ ہوگی کہاں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ اس آدمی کا جب یہ سننا تھا تو کہنے لگا، یاد ہے جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ فرمایا پھر یہ اللہ کی مشیت ہی ہے کہ اس نے جنت کا عرض اتنا بنایا، پتہ نہیں طوالت کتنی بنائی اور کیسے بنائی۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، یہ غیب والا ایمان بالغیب والا خانہ ہے، یہاں ایمان ہی لانا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو آسمان اور زمین کے اندر ہی سمو دیا ہو۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا تھا نا کہ اللہ زمین کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا جاؤ، پیچھا کیا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ہی ہوگی، جہاں سورج کا پیچھا کرتے رہے کہیں تو ہوگی انتہا، کیونکہ جب آگے چلتے جائیں تو دن ہی ہوتا ہے نا، جو آگے چلتے جائیں تو ایک جگہ پر زمین کا سلسلہ ختم ہوگا، آگے کیچڑ کا سمندر، اس کیچڑ میں سورج دھنس رہا۔ آواز آئی ذوالقرنین اب آگے بڑھو، یا اللہ آگے بڑھوں گا تو میں بھی دھنس جاؤں گا، اگر سورج دھنس رہا ہے تو میں کہاں بچوں؟ تو یہ سوال یہاں پیدا کرنا کہ کیسے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا اور اس کے غیب والے معاملوں میں دخل دینا۔ بہرحال اللہ نے اپنی جنت کی وسعت، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف حقیقتاً بلکہ اس طرح کی چیزیں مجازاً اور استعارتاً بھی استعمال ہوتی تاکہ یہ تصور پیدا ہو کہ جنت اللہ کی بڑی ہی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جس کا عرض اللہ استعارتاً یا مجازاً آسمانوں اور زمین کے برابر جس کا عرض قرار دے رہا ہے، گویا اس کی لمبائی تو بڑی ہی وسیع ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ اتنا ہوگا، ایک درخت، کہ اگر کوئی تیز گھوڑے پر سوار آدمی، تیز گھوڑے پر سوار، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، 70 سال دوڑاتا رہے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں۔ اللہ کی جنت اتنی وسیع، گویا اس کے اندر اللہ کے بندوں کی طرف رغبت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کریم تیری جنت اتنی وسیع ہے تو ہمیں ایک چارپائی کی جگہ ہی دے دینا، زیادہ نہ صحیح، اتنی، ویسے اس کے خزانوں میں کیا کمی؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس نے اور حضرت صوبان نے کہا تھا، یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتے، یہی کافی ہے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔
حالانکہ اللہ نے تو ایمانداروں سے فرمایا کہ تم تختوں پہ آراستہ فراستہ آمنے سامنے بیٹھے ہوگے، تمہارے ہاتھوں میں مشروبات جنت کے جام ہوں گے اور جنت کے نوجوان غلام پورے تمہاری خدمت پر مامور ہوں گے، لیکن ان سے آبا کی کم از کم، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے، کسی نے کہا عمر اللہ سے جنت مانگو، کہا یار مجھے اللہ دوزخ سے بچا دے، میرے لیے یہی کافی ہے، یعنی اتنا خوف تھا دوزخ کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے امید دلائی کہ میرے بندوں میری جنت بڑی وسیع ہے، تھوڑی سی کوشش تم کرو، باقی کام میں آسان کر دوں گا تمہارے لیے۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، جو لوگ تقوی پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں، فرمایا یہ جنت ان کے لیے ہے۔ اور یہ کون لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں راہ رب میں خرچ کرتے، سراء والضراء، ہاتھ کھلا ہو، کشادگی ہو، فراخی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، تب بھی یہ راہ رب میں کھلے دل سے خرچ کرتے۔ والضراء، تنگ دستی ہو، بدحالی ہو، معاشی طور پر تنگی ہو، تب بھی یہ کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی خرچ کرتے، اپنے منہ سے لقمہ نکال کر بھی کسی کے منہ میں ڈال دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں راہ رب میں خرچ کرتے۔ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر اس لیے کیا کہ سود خوار آدمی بے رحم ہوتا ہے، سود لینے اور دینے والا دونوں نفرت کے مجسمے ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا خون نچوڑنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو وہ مالی طور پہ نیچا دکھانے کی اور لوٹنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کے جو متقی پرہیزگار بندے ہیں وہ کسی کا خون نچوڑنے کے بجائے اس کی مدد کرتے ہیں، آسانی ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ آ جانا ایک فطری بات ہے، ہر زید کو، عمر کو، بکر کو، بڑے کو، چھوٹے کو، غریب کو، امیر کو آ ہی جاتا ہے نبی، لیکن اللہ کے پرہیزگار اور مخلص بندوں کی نشانی ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ گھونٹ وہ گھونٹ ہے جو انسان غصے والا گھونٹ پی جائے۔ بات صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب غصہ آتا تو وضو کرنے لگ جاتے، کہتے ہیں کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں جی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ، شیطان آگ سے بنا ہے، نار سے بنا ہے، ہم پانی کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے غصہ رفع نہیں ہوتا، لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایٹمی دور ہے نا جی، بعض لوگوں میں ایٹم بھرا ہوتا ہے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے، لیٹے ہوئے بھی رفع نہ ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر گھر سے باہر نکل جاؤ، ذرا چہل قدمی کر جاؤ تاکہ تمہارا ذہن ادھر ادھر ہو جائے۔ بہرحال غصہ اچھی بات نہیں ہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کر کے ان کو معاف کر دیتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، غصہ آیا ختم، اگر کسی کی غلطی اور کوتاہی کا احساس ہوا زیادتی تو معاف کر دیں، اور میں جو ایسے کرتا ہے اللہ ان نیکوکاروں کو اور محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندے پر غصہ آنے کے بعد اس غصے کو تھوک دیتا ہے یا نگل لیتا ہے، غصہ ختم کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت میرے بندے پر آیا ہوا غصہ جو تھا اس کو اپنے سے دور کر دیا، آج مجھے بھی تجھ پر بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آج تجھے اس وجہ سے درگزر کر کے معاف کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت امام بیکی کے حوالے سے صاحب روح المعانی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہ حضرت امام حسن، کون حسن؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ رسول، ایک دفعہ ان کو ایک کنیز، ایک لونڈی وضو کروا رہی تھی، وہ نیچے بیٹھے تھے، پانی کا برتن لیے ہوئے وہ وضو کروا رہے تھے، وہ کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہے تھے، اس کا دھیان ادھر ہوا، برتن ہاتھ سے چھوٹا اور حسن کے سر پر، سر سے اتنا زور کا لگا کہ ٹوٹ گیا، پانی سے جسم شرابور ہو گیا، آپ کو بڑا غصہ آیا، کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ کیا نا اسے مانا، اس نے کہا والقاظمین الغیظ،
حضرت حسن کا ہاتھ نیچے آ گیا. جب دیکھا ہاتھ نیچے تو اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو کہا غصہ بھی ختم ہو گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. لونڈی بڑی ہوشیار تھی، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا. ہم ہوتے تو چھوڑتے جی، 10 سال کی بات ہم دل میں ہوتا ہے. ایمان والے کی شان ہے، وقتی طور پہ بات آئی گئی ختم. دل کے اندر غصے کو، غضب کو، کینے کو، حسد کو پال کر نہیں رکھنا چاہیے. بات آئی، کسی پر غصہ بھی آیا، ناراضگی بھی، بس دل صاف کر لو، اللہ کے سپرد معاملہ کر. ایمان والے کا دل ان گندگیوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، صحیح سند کے ساتھ محدثین نے بیان کی، فرمایا جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ سے غصہ نکال لیتا ہے، اللہ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اللہ اس کے دل کو اور پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے. عام طور پہ دل کے لفظ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پیٹ کے لفظ ہیں، کیونکہ پیٹ کا خانہ بڑا وسیع ہوتا ہے. تو گویا اللہ اسے پورے کا پورا ایمان سے بھر دیتا ہے جو آدمی اپنے اندر سے غصہ نکال دے. اور غصہ بظاہر معمولی بات ہے، لیکن جڑ ہے ان ساری چیزوں کا. غصے میں آ کر حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، اور جناب انتقام لیے جاتے ہیں، اور کتنا ہی فتنہ اور فساد اور شر پھیلتا ہے. اس کا سبب آدمی معاف کر دے، درگزر کر دے، جانے دے بات کو، تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. تو فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں بیچ فراخی کے، والضراء تنگی کے، تنگ دستی کے، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگوں کے ساتھ بلائی حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. پھر فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب وہ کر لیں کوئی بے حیائی کا کام، ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے. اور وہ لم یصروا علی ما فعلوا، جو وہ کر چکے ہیں نا پھر اس پر اصرار بھی مصر نہیں رہتے، غلطی پر مصر نہیں رہتے. اس آیت کریمہ کی بہترین تشریح مجھے یاد آیا، مسند احمد حدیث کی کتاب، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے جس کو ہمارے اکثر مفسرین نے بھی اسی آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک سقفی تھا انصاری اور ایک مہاجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا موافات کی وجہ سے. سقفی جہاد کے لیے گیا، اس نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا تو میرا بھائی ہے، ذرا میرے گھر کی خیال رکھنا، میری عدم موجودگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو لا کر دینا، اور ایسے جس طرح ہوتا ہے ایک دوسرے کی خبر گیری عام ماحول میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی عدم موجودگی میں ایک دن وہ مہاجر اس کا کوئی سودا سلم لے کر آیا اور اس کے گھر دیا، تو اس کی بیوی نے ہاتھ باہر نکالا سودا لے لی. اس مہاجر پر شیطان نے رخنہ اندازی کی، ڈورے ڈالے، اس کو بہکایا اور پھسلایا. چنانچہ وہ بہک گیا اور شیطان کے بہکانے پر وہ اپنی نیت کے اندر فتور پیدا کرتے ہوئے انصاری سقفی کے گھر میں چلا گیا.
بدنیتی کے ساتھ داخل ہوا تو اس عورت نے محسوس کیا کہ یہ نیک نیتی سے آنے والا ہے. اس نے اس کو کہا کہ میرے شوہر نے تجھے اپنا بھائی بنایا ہوا، تیرے ساتھ احسان کی، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں؟ اتنی بات کی نا، اس مہاجر کو فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے. وہ اللہ سے ڈر گیا اور وہ باہر. لیکن اس کو اس غلطی کا اتنی شدت سے احساس اور اتنی ندامت اسے چین نہ آیا. وہ جب تک رہا روتا رہا حتیٰ کہ مدینے سے باہر نکل جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا. اپنے سر میں خاک ڈالی، نہ کھانا نہ پینا. یعنی اس کو احساس کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. اور یہ احساس جرم جب پیدا ہو جائے نا تو یوں سمجھے پھر جرم ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر جرائم پہ جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ شخص کسی طرح مارا مارا پھرتا رہا، نہ کھانا نہ پہننا، نہ کسی جنگلوں میں. بعض لوگوں نے اسے دیکھا، یہ سمجھا پاگل ہو گیا، دیوانہ. جب وہ شفیع واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے حالات بتایا اور کہا کہ خدا کی پناہ ایسے ماجروں سے تو نے اسے بھائی بنایا، وہ تو اس کماش کا آدمی تھا. یہ تھا. اسے بھی بڑا دکھ ہوا کہ ایسے نہیں چاہیے. اور ظاہر اعتماد کو ٹھیس پہنچے اور خاص کر اس نوعیت کی، تو پھر ظاہر ہے کہ سوچ کا زاویہ کس طرح بدلتا ہے. وہ اسے ڈھونڈتا رہا کہ میں اسے پوچھوں تو صحیح، ذرا خبر دوں. اس نے یہ حرکت کی لیکن وہ اسے ڈھونڈنے سے نہ ملا. حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اسے پتا چلا کہ وہ تو پاگل ہے، اب فلاں جگہ بیٹھا. وہ وہاں پہنچ گیا، اس کی حالت دیکھی تو وہ بس یہی رونا دھونا سر میں خاک ڈال جھیلا کہ عملاً اس سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوا. صرف ارادتاً یا اس یعنی بدنیتی کے ساتھ گناہ کی طرف اس نے چند قدم بڑھائے. لیکن اس احساس ندامت نے اس کو اتنا تڑپایا حتیٰ کہ وہ شخص اس کو دیکھتا ہے تو اسے بھی اس پر ترس آیا کہ یہ واقعی اپنے جرم پر نادم ہے، شرمندہ. لیکن پھر بھی جب اس کو دیکھا برداشت، اس کے بالوں سے پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا مدینے لایا. پہلے حضرت ابو بکر کے پاس کہ یہ وہ آدمی سے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا تجھے پتا نہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ اللہ نے کس بلائی کا حکم دیا؟ انہیں بہت برا کیا ہے. فرمایا ایسے عمر کے پاس لے جاؤ. حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا. لیکن حضرت عمر نے کہا چونکہ اللہ کے رسول موجود ہیں اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لہذا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شخص کو لے کر آئے. بات کی، سارے حالات حضرت نے سنے. کیونکہ اللہ دلوں کے حال اور نیتوں کو جانتا ہے. وہ کہ اس سے غلطی کا ارادہ ضرور ہوا لیکن جب اسے احساس ہوا تو فوراً اس نے پچھتاوا ملا. اس وقت اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے یہ آیات تلاوت کر والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو کر گزرے کسی بے حیائی کو او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کریں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے بخشنے والا گناہوں کا مگر اللہ ہی ہے. ولم یصروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، نہیں وہ مصر رہتے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا. یعنی اللہ کے بندوں کا یہ شیوا کہ وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے. کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا میں تو ٹھیک تھا، تیری بیوی ایسی. ایک اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا، چاہے اس کی نیت بالکل صاف اور پاک ہی ہو، لیکن کبھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یا اس سے رجوع کرنا یہ بڑا مشکل مسئلہ. وہی کرتا ہے کہ جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے، یا وہی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یا وہی شخص کہ جس کا باطن صاف اور شفاف ہو. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی ملامت کرنے والا کیا کہتا ہے، لیکن اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ برائیوں سے بچایا ہوا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، نہیں وہ مصر ہوتے، اصرار کرتے اوپر اس چیز سے جو انہوں نے کیا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے. اور جب کوئی بندہ اس موڑ پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر کے
اصرار نہ کرتے ہوئے اللہ سے بخشش اور معافی مانگے تو فرمایا اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت اور بخشش ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور باغات ہیں، جنتیں ہیں وہ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی ادوار. سنن سنت کی جمع ہے یہ لفظ سنن، اس کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، طریقے. سنن ادوار کو بھی کہتے ہیں، سنن سابقہ زمانوں کو بھی کہتے ہیں، سنن سابقہ اقوام کو بھی کہتے ہیں. یہ سب عربی لغت کے لحاظ سے سنن کے معنی. تو معنی یہ ہے کہ گزر چکے تم سے پہلے سنن، کئی ادوار، کئی طریقوں کے لوگ، کئی زمانے، کئی قومیں گزر، اچھی بھی اور بری، نیک بھی اور بد بھی. یہاں پر یہ بتلانا تھا غزوہ احد کے تناظر میں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا یا جو پہلے تم نے کیا، آئندہ بھی یہ مراحل آئیں گے. لیکن یاد رکھو قوموں کی زندگیوں میں، قوموں کی تاریخ میں اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں. زیر و بم اور اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کوئی ایک وقت کی نیچ یا ایک وقت کی اونچ نہ فیصلہ کن اونچ ہوتی ہے، نہ فیصلہ کن نیچ ہوتی ہے. ایک شکست نہ فیصلہ کن شکست ہوتی ہے، ایک فتح نہ فیصلہ کن فتح ہوتی ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن بالآخر جو مکذبین ہیں، جھوٹے ہیں، لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور ان کو ذلیل اور خوار فرمائے گا. فرمایا تحقیق تم سے پہلے کئی ادوار، کئی قومیں، کئی لوگ، کئی طریقوں کے حامل اچھے اور برے لوگ گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تم زمین کے اندر گھوم پھر کر سیر کر کے دیکھو، سیر کرو زمین کے اندر، گھومو زمین کے اندر. فانظروا، بس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. جو مکذبین ہیں آخر کار ان کا انجام دیکھو. نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے بسا اوقات آزمائشیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، ان کو مصائب اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن فیصلہ کن فتح نیکوکاروں کی ہوتی ہے، اور فیصلہ کن شکست اور تباہی اور ذلت یہ مکذبین کے حصے میں آتی ہے. لہذا اگر تم سچے ہو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں آج نہیں تو کل ضرور فتح عطا فرمائے گا، ضرور غلبہ عطا فرمائے گا. ھذا بیان للناس، یہ آیتیں اور یہ باتیں عام لوگوں کے لیے تو بیان کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے ان آیات کے اندر ہدایت بھی اور نصیحت بھی. گویا کہ یہ آیات جہاں عام لوگوں کے لیے ایک بیان کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان کو بھی سنایا جائے تاکہ وہ بھی سنیں، غور و فکر کریں، ممکن ہے وہ کچھ حاصل کر لیں، پا لیں. لیکن جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آیات ہدن، ہدایت، وموعظہ اور نصیحت. متقین کے لیے اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب کی آیات سراپا ہدایت اور نصیحت. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، دگنا چگنا کر کے، بڑا چڑھا کر. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، التی، وہ کہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے. واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا، اور جلدی کرو، تیزی کرو، دوڑو، الی مغفرۃ، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور عدت تیار کی گئی ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے. الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، بیچ خوشحالی کے، فراخی کے، والضراء، اور تنگ دستی کے، تکلیف کے، والکاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں سے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کریں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی،
او ظلموا یا ظلم کرتے انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم پس بخشش مانگتے ہیں واسطے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا مگر اللہ ہی ہے، ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے علی ما فعلوا پر اس چیز کے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم یہی وہ لوگ ہیں جزا ہے ان کی، بدلہ ہے ان کا، مغفرت بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری من تحت الانہار جاری ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اندر ان باغات کے ان جنتوں کے، ونعما اور کیا ہی عمدہ ہے اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا، قد خلت تحقیق گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی ادوار، کئی طرائق، کئی قومیں، کئی لوگ، کئی زمانے، فسیرو پس سیر کرو فی الارض بھی زمین کی، فانظرو پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیوں کر ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس یہ بیان ہے واسطے لوگوں کے، وہدی وموعظہ اور ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین واسطے پرہیزگاروں۔